دنیا میں سب بے-ایمان نہیں۔ چوری کی گئی لاکھوں کی رقم 22 سال بعد مالک تک کیسے پہنچی؟ ایمانداری کی اعلیٰ مثال آج کی اس مادہ پرست دنیا میں اچھے اور ایماندار لوگ بھی ہیں۔ مغربی دنیا کی ایمانداری کے قصے تو آپ اپنے اس معاشرے میں رہنے والے احباب سے سنتے رہتے ہوں گے۔ ان کی سوسائٹی کی بنیادی خوبی ہی ایمانداری ہے جس نے ان کے ماحول کو نکھارا ہوا ہے۔ ایک ایسی ہی مثال یہاں بیان کی جا رہی ہے۔ ابھی اپریل 2022 کی بات ہے جب 15 سالہ جارج ٹنڈیل اپنے والد 52 سالہ کیون کے ساتھ میگنیٹ فشنگ کرتے ہوئے انگلینڈ لنکنشر کے ریور کا نچلی تہہ کو سرچ کر رہے تھے کہ انہوں نے ایک حیرت انگیز چیز بازیاب کی۔ وہ کیا تھی؟ انہیں 500 آسٹریلوی ڈالرز تقریباً 3.5 لاکھ پاکستانی روپے پر مشتمل نقدی سے بھرا ہوا ایک سیف ملا۔ یوں تو یہ کوئی بہت بڑی رقم نہیں تھی، لیکن انہوں نے امانت کے طور پر اس کو واپس کرنا مناسب سمجھا۔ یہ سیف 22 سال پہلے 2000 میں راب ایوریٹ نامی تاجر کا چوری ہوا تھا۔ باپ اور بیٹے نے مسٹر ایوریٹ کو رقم واپس کرنے کی جدوجہد شروع کر دی۔ آخر انہوں نے کیسے یہ رقم واپس کی؟ نیت صاف، منزل آسان۔ یہ سیف بزنس مین راب ایوریٹ کا تھا جو 2000 میں اس کے دفتر سے چوری کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ اندر ایک شاٹ گن سرٹیفکیٹ اور بینک کارڈز تھے جن کی میعاد 2004 میں ختم ہو گئی تھی، جس سے جارج اور کیون باپ بیٹے کو صحیح مالک کا پتہ لگانے کے لیے معلومات میسر آئیں۔ انہوں نے روب سے رابطہ کیا اور پھر گزشتہ ہفتے چوری کی گئی رقم واپس کرنے کے لیے گرانٹھم، انگلینڈ میں روب سے ملاقات کی۔ روب جارج اور کیون کی ایمانداری سے بہت متاثر ہوئے۔ راب نے بتایا کہ یہ سیف ان کے دفتر سے ایک نوجوان نے چوری کیا تھا۔ وہ حیران تھے کہ ان کو کیسے ٹریک کیا گیا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ اس دنیا میں کچھ واقعی اچھے لوگ بھی ہیں۔ رقم وہ رکھ بھی سکتے تھے، لیکن وہ اپنی ایماندار عادت کی وجہ سے سامان صحیح مالکان کو واپس کرنا چاہتے تھے، جس کے لیے انہیں یقیناً پریشانی کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ یہ انسانیت کے لیے ایک بڑی مثال ہے۔ وہ اس پریشانی کے عوض جارج کو ایک چھوٹا سا انعام دینا چاہتے ہیں۔ جارج بظاہر ایک اچھا ریاضی دان ہے اور راب ایک ویلتھ مینجمنٹ کمپنی چلاتے ہیں۔ انہوں نے جارج کو، جو ابھی صرف 15 سال کے ہیں، مستقبل میں کمپنی جوائن کرنے کی کھلی آفر دی ہے تاکہ وہ ان لوگوں کا احسان چکا سکیں۔ انہیں یہ کرنے میں بہت خوشی ہوگی۔ یہ واقعہ ایک سبق سکھاتا ہے، ایماندار ہونا آپ کو بالآخر فائدہ ہی پہنچاتا ہے۔ جارج باقاعدگی سے والد کیون کے ساتھ میگنیٹ فشنگ کرتے ہیں، جس میں راڈ میں لگی ایک مضبوط مقناطیس کے ذریعے جھیل، تالاب اور دریا کے نچلے حصے میں چھپی یا کھوئی ہوئی دھاتی اشیاء کو کھینچا جاتا ہے۔ وہ اپنے یوٹیوب چینل میگنیٹک جیو پر اپنے نتائج کو ریکارڈ کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں انہیں لاکھوں آرا وصول ہوتی ہے۔ ان کی والدہ ڈینیس نے بتایا کہ ان کے بیٹے نے 3 سال قبل میگنیٹ فشنگ شروع کی تھی، اور اگرچہ اس نے یہ کام ایک ایڈونچر کے طور پر خزانے کی تلاش میں کرنا شروع کیا تھا، لیکن اب وہ دریا کی آلودگی اور اس سے جنگلی حیات کو ہونے والے نقصانات کو بھی کم کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ جارج پرائمری اسکول سے ہی ماحول کے حوالے سے بہت باشعور ہے۔ وہ ایک حساس اور یونیک سوچ رکھتا ہے۔ اپنا شوق شروع کرنے کے صرف 6 ماہ بعد ہی جارج نے آن لائن میگنیٹ سے سپانسرشپ حاصل کر لی تھی، جو کہ برطانیہ کے معروف سپلائرز میں سے ایک ہے۔ جارج ایک اچھے دل اور سوچ کے مالک ہیں۔ وہ ہر کام نیک نیتی سے کرتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ انہیں ہر کام میں کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ ڈینیس، جارج کی ماں، روب کی جانب سے کام کے تجربے کی پیشکش کے لیے شکر گزار ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ایک ٹین ایجر سیف چوری کرتا ہے تو دوسرا ایمانداری سے واپس کر دیتا ہے۔ انہیں اپنے بیٹے پر فخر ہے کہ وہ ایماندار لڑکا ہے۔ ایمانداری سے وقتی طور پر تو لگتا ہے کہ خسارہ ہے، لیکن حقیقت میں ان لانگ ٹرم یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہی ثابت ہوتا ہے۔ ایک ایماندار معاشرے میں زندگی گزارنا کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ سب سے پہلے اس کا اثر آپ کے مزاج اور صحت پر پڑتا ہے۔ کاش ہمارے یہاں بھی شخصیت کو نکھارنا ایک مضمون کے طور پر پڑھایا جائے۔ بہت سی کتابیں ان موضوعات پر لکھی گئی ہیں۔ مثلاً ایک معروف کتاب ہے Why a Students Work for C Grade Students by رابرٹ ٹی، اور انہیں کی ایک کتاب رچ ڈیڈ پور ڈیڈ ہے، جنہیں ہم اپنے بچوں کی گرومنگ کے لیے پڑھا سکتے ہیں۔ ان کتابوں کے مطابق ہم تعلیمی اداروں میں جو پڑھتے ہیں، ہماری پریکٹیکل لائف میں وہ بہت کم کام آتا ہے۔ اصل تعلیم تو پرسنالٹی گرومنگ ہے، جس پر کوئی فوکس نہیں۔
والدین بھی ان کتابوں کو اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے دیں۔ ہمیں تیار کیا جاتا ہے کہ پڑھائی کرو اور امریکہ، لندن چلے جاؤ، ان سب چیزوں میں بچہ صرف پیسہ کمانے کو اپنا مقصد سمجھ بیٹھتا ہے، جبکہ کیا دولت مند افراد آپ کو بیماریوں سے عاری خوش باش انسان لگتے ہیں؟ ایسا تو بالکل نہیں ہے۔ اس کے برعکس ایک اچھا کامیاب انسان وہ ہے جو انسانیت کو اہمیت دیتا ہو، وہ آپ کو چین کی نیند سوتا نظر آئے گا۔